خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جددوا إيمانكم كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوانوں اور میرے عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ باری تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ میرے دوستو، بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ مسجدوں کے آزو بازو میں اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اذان کے کلمات سنتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان کو اپنے گھر میں لانے سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، یہ فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا احسان ان لوگوں پر فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جددوا ایمانکم
اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا کرو، اپنے ایمان کے پیچھے محنت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کس طرح کریں، کس نوعیت سے کریں، کس انداز سے کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا بالقول لا الہ الا اللہ، کہ تم کثرت سے کلمہ پڑھتے رہو، کثرت سے کلمے کے مقصد کو سمجھتے رہو اور اس کلمے کے ترجمے کو اور مقصد کو دل میں اتارتے رہو، انشاءاللہ تعالی تمہارا ایمان تر و تازہ رہے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جیسے کہ داعی اسلام مفکر ملت حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ پوری امت پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، اللہ تعالی حضرت کے سائے کو امت پر باقی رکھے۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی انسان سجدے کی حالت میں پوری زندگی اگر ایمان کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے دوست۔ اس لیے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا شکر تم 3 طریقوں سے ادا کرو۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے شکر ادا کرو ایمان کا کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اے باری تعالیٰ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوسرا شکر ادا کرو دل سے، دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، دل سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو اور کہو باری تعالیٰ آپ مجھے جس جگہ چاہتے پیدا کر سکتے تھے، میں کافر کے گھر میں بھی رہ سکتا تھا، یہود و نصارہ کے گھر میں بھی جنم لے سکتا تھا، مگر آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرما کر بہت بڑا ہم پر احسان کیا۔ یہ دل کا احسان ہے، یہ دل کا شکر ہے۔ اور تیسری چیز عملاً ہے، 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کرو، 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کرو اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ باری تعالیٰ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستو، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت اپنے ساتھ لے کر آتا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، دنیا میں کوئی بھی بچہ یا بچی جب دنیا میں آتی ہے، پیدا ہوتے ہیں، وہ اسلام کی فطرت کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، مگر میرے دوستو یہودی گھرانہ انہیں یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی گھرانہ انہیں نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی گھرانہ انہیں مجوسی بنا دیتا ہے اور کافر گھرانہ انہیں کافر بنا دیتا ہے اور ایمانی گھرانہ اسے ایمان والا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان والی ماں کی گود میں کلمہ پڑھا ہے، ایمان والی ماں نے ہمیں جنم دیا ہے اور اس نے ہمیں تربیت کی ہے، اس نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا ہے، اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، اسی ماں نے ہم تمام کو اپنی میٹھی نیند قربان کر کے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور وہ ماں ہے جس کے دل میں اور زبان پر کلمہ طیبہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایمان کے پیچھے محنت کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا کہ ہمیں ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ایمان میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھوانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس ایمان ہے تو سمجھ لو سب کچھ اس کے پاس ہے، اگر ایمان نہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ شاعر کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
اگر عقل سے انسان کلمہ پڑھتا ہے، عقل سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے تلاوت کی ہے، میں نے نبی سے عشق کیا ہے، میں نے نبی کی سنتوں کو اپنایا ہے، اسلام دھرم سے میں محبت کرتا ہوں، میں مذہب اسلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اسلام کو پیروکار سمجھتا ہوں، شریعت کو اپنا گامزن سمجھتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، یہ عقل کی باتیں ہیں۔ اگر عقل سے کیا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل اور زبان سے کلمہ کا اقرار نہ کرے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، میرے دوستو ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان فجر میں ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا، فجر میں کافر ہو جائے گا، اور اپنے ایمان کو دنیا کی معمولی چیز کے اندر بیچ دے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بمال بعرض کثیر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا میرے دوستو، وہ دور یہ آ گیا ہے، وہ دور آ گیا ہے، انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر میں انسان مسلمان ہوتا ہے، شام کو اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، شام کو مسلمان ہوتا ہے، فجر میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ پیسوں کے بلبوتے پر مرتد ہو رہے ہیں، پیسوں کی آڑ میں آ کر، گھر کی آڑ میں آ کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اور چند کوڑیوں میں اپنے ایمان کو بیچ کر خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے۔ قسم خدائے پاک کی آزاد نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ مجھے شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ بشرطے کہ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کلمہ ہے، تمہارے دلوں کے اندر کلمے کا مقصد ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، شریعت کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، اسلام کے ماننے والوں کی محبت ہے، اگر تمہارے دل کے اندر اسلام ہے تو میں تمہیں عذاب ہرگز نہیں دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کون ہیں، ناشکر بندے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اعْمَلُوا آلَ داود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ اے آل داود تم اللہ کی شکر گزاری کے اندر اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو ٹیک دیا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، کیونکہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ میرے دوستو یہ وہ دور ہے کہ قدم قدم پر باطل طاقتیں اور باطل سیاستیں، باطل فرقے اور باطل دشمنیں ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو کھینچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، نئی نئی اسکیمیں لا کر مسلمانوں کے ایمان کے پرچھے اڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ دنیا کے دھوکے میں مت آنا، یہ دنیا نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہمارا ساتھ دے گی، اور قیامت تک یہ دنیا دھوکے کا سامان ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، جو انسان دنیا کے اندر گھستا ہے دنیا اپنے سینے سے اسے لگاتی ہے، جو انسان دنیا کی رنگینیوں میں گھومتا ہے یہ دنیا اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور وہ انسان آخر میں اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ جو اسکیمیں ہیں سودی کاروبار کی، یہ ایمان کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازش ہے میرے دوستو، ایمان کو ختم کرنے کی بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ جو سودی کاروبار ہے
مفتیان کرام کے پاس جا جا کر سودی کاروبار کے مسائل پوچھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ سود کے اندر کوئی جز نہیں نکلتا، کوئی جائز راستہ نہیں نکلتا۔ سود مطلقاً حرام ہے، اس کاروبار کے اندر کوئی جز نہیں نکلتے۔ جیسے کہ مفتیان کرام کے فتاوی شائع ہوتے ہیں، ان کے فتاوی سوشل میڈیا پر آتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کو ایک شخص نے سوال کیا سودی کاروبار کے بارے میں۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب نے فرمایا آپ کا کاروبار مطلق حرام ہے، کسی اور کاروبار کو اپنا لیجئے اور اس کے اندر حلال روزی کا انتظام کر لیجئے اور قناعت کے اوپر زندگی بسر کر لیجئے۔ وہ انسان نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کوئی جواز کا راستہ بتا دیجیے۔ ارے سودی کاروبار میں کون سا جواز میرے دوستو؟ مفتی صاحب نے کہا جو مطلقاً چیز حرام ہے اس کے اندر جواز کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو ایسے کاروبار سے ہم پرہیز کریں۔ بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، کاروبار کے راستے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کھولے ہیں۔ یہ پرندے، یہ جانور، اللہ کے رسول نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے فجر میں خالی پیٹ نکل جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں۔ جو اللہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں، کیا اشرف المخلوقات کو روزی نہیں دیں گے؟ کیا یہ انسان کو، اپنے بندوں کو، اپنے محبوب اور چہیتے بندوں کو روزی کا انتظام نہیں کریں گے؟ کریں گے میرے دوستو، بے شک کریں گے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھو اور یہی راستہ اپناؤ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اپنے رسول کی رضامندی ہے۔ حرام کمائی سے دور رہو اور یہ سودی کاروبار سے دور رہو۔ ان اسکیموں کے اندر آ کر اپنے ایمان کو برباد مت کرو میرے دوستو، اپنے ایمان کو برباد مت کرو، کیونکہ اب تو موت بھی بہت آسان ہو چکی ہے۔ فجر میں انسان صحیح سلامت ہوتا ہے، دوستو احباب کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، شام کو اس کے انتقال کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے دوست، آج لوگ ایٹک پہ ایٹک آ رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جس حالت میں رضامندی ہے وہ رزق کا انتظام کرو اور حلال کمائی کے راستے کو اختیار کرو۔ یہ سودی کاروبار، یہ رشوت، میرے محترم دوستو، جو انسان رشوت دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام بن گیا۔ جو رشوت لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے رقم مل گئی، میں خوش ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، لینے والا، سود دینے والا، لینے والا، ان اسکیموں کے جواز کا راستہ بتانے والے سارے جہنمی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سود کا کون سا راستہ جواز کے راستے سے ملتا ہے، یعنی حرام کے راستے سے ملتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سود کا کوئی راستہ جواز کے راستے سے نہیں ملتا۔ اگر کسی شخص نے یہ راستے اختیار کیا تو وہ جہنم کا مستحق بن گیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن اوندے منہ یعنی گردن پکڑ کر کن لوگوں کو فرشتے جہنم میں ڈھکیلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کے لین دین کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے، جو سودی کاروبار کرتے ہوں گے، سودی لین دین کے اندر پھنسے ہوں گے، کل قیامت کے دن فرشتے گردنیں پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، ہم تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان جہنم اور جنت کے بارے میں ہم پڑھیں کتابوں کے اندر، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا میرے دوستو، قبر میں صرف نیک اعمال ہی ساتھ آئیں گے۔ یہ نمازیں ہیں، یہ حلال کمائی ہے، یہ رزق ہے، نیک صالح اولاد ہے، یہ تلاوت ہے، یہ تسبیحات ہے، یہ حسن اخلاق ہے، یہی قبر میں کام آئے گا۔ یہ نمازیں سر پہ کھڑی ہو جائے گی، یہ تلاوت دائیں طرف کھڑی ہو جائے گی، یہ تسبیحات بائیں طرف۔ فرشتے سوال کریں گے من ربک، نیک
اعمال کہیں گے، یہ بندہ تو نیک اعمال کر کے آیا ہے، انہیں سوال مت کیجیے۔ اس لیے محترم دوستو، مفتیان نظام کے فتاوی شائع ہو رہے ہیں، اور وہ بیچارے بڑے بڑے مفتیان نظام، حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی ارشد مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم، بڑے بڑے مفتیان نظام امت کو سمجھا رہے ہیں، حلال کمائی اختیار کرو اور حرام سے بچو، سودی لین دین سے بچو۔ اگر اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہے تو حلال کمائی کرو، حلال راستے اختیار کرو۔ ہم ان کے پیٹوں میں حرام کے لقمے ڈال کر یہ امید رکھیں کہ میرا بچہ میری خدمت کرے، میرا فرما بردار بن جائے۔ میرے دوستو، ای خیال است و محال است و جنو، یہ پاگل پن ہے، یہ ہماری سوچ پاگل پن ہے۔ میرے دوستو، حلال کمائی اختیار کرنا یہ شریعت نے بتایا ہے، یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ ایک روٹی اور ایک بوٹی، جیسے کہ شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں، ایک روٹی ہوگی چلے گی، ایک بوٹی ہوگی چلے گی، مگر وہ حلال کی ہونی چاہیے۔ اگر حرام کی غذا پیٹ میں گئی، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، تلاوت میں دل نہیں لگے گا، اللہ کے گھر میں چین نہیں آئے گا، اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملے گا، گھر کے اندر جھگڑے، بچے نافرمانیاں کریں گے، بچے کالر پکڑیں گے اور تماچا ماریں گے، سب کچھ کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا راستہ ہی حرام کا ہے میرے دوست۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو اپنانا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت آئے گی جب ہمارے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہوگی۔ جس طرح ایک انگارہ ہوتا ہے، حضرت مولانا شیخ احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انگارہ ہے، اس کے اوپر دھول چڑھ جاتی ہے، جب دھول ہٹ جاتی ہے تو اپنی صلاحیت اجاگر کرتا ہے، اس طرح انسان کے دل کے اندر گناہوں کی دھول چڑھ جاتی ہے۔ جیسے وہ ذکر کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے وہ دھول کو ہٹا دیتا ہے، تو پھر انسان کی ایمانی طاقت بھی اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر تھوڑا زنگ چڑھ گیا ہے، گناہوں کی دھول چڑھ گئی ہے، اس دھول کو ختم کر ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان اور ہمارے جذبات وہی ہو جائیں گے جو پہلے تھے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ایمانی لائن سے، شریعت کی لائن سے، اسلام کی لائن سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری سوچ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، ہماری سوچ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ میرے دوستو، قدم آگے بڑھاؤ، ہمت مردہ مدد خدا۔ جو انسان ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو انسان حوصلے بلند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ دیکھو، مورخین لکھتے ہیں 73 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا۔ کتنی سال؟ 73 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے نکل کر ایمان قبول کیا۔ ابو جہل ان کا دشمن تھا، جب راستے سے جاتی تھی ابو جہل پہچانتا تھا کہ ذنیرہ پہلے کفر کی حالت میں تھی، ابھی ایمان کی حالت میں آ گئی۔ ابو جہل بہت ستاتا تھا، ابو جہل پتھر مارتا تھا، دھکے دیتا تھا اور کہتا تھا ذنیرہ ابھی بھی اپنے معبودوں کو مان لے، ایک اللہ کو چھوڑ دے، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، نبی کو ماننا چھوڑ دے۔ حضرت ذنیرہ فرماتی تھی ابو جہل تو مجھے مارے گا میں برداشت کروں گی، دھکے دے گا میں برداشت کروں گی، میں میرے اللہ سے دعا کروں گی اور اللہ پہ ایمان لائی ہوں، اسی ایمان کو لے کر دنیا سے جاؤں گی۔ نبی کا عشق دل میں بسایا ہے، اس نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دنیا سے جاؤں گی، مگر اب کبھی بھی تیرے معبودوں پر کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ بہت تکلیفیں دی۔
بہت تکلیفیں دی۔ روایت میں آتا ہے مسلسل 9 سال تک انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، گھر کے دروازے کھول کر انہیں گھر سے گھسیٹ کر انہیں گرم ریت کے اوپر لٹا کر مارا جاتا تھا میرے دوستو، اور ہاتھوں کے اندر پیروں کے اندر کیل ٹھوک کر ان کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کو کہا جاتا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، ہمارے معبودوں کو مان لے، ایک اللہ کو چھوڑ دے، نبی کی محبت کو نکال دے۔ حضرت زنیرہ فرماتی ہے تمہاری ساری تکلیفیں مجھے منظور ہے، تم میرے سینے پر پتھر رکھو گے مجھے منظور ہے، تم میرے سینے پر دھکا دو گے مجھے منظور ہے، تم میرے سینے پر پتھر رکھ کر دبا دو گے مجھے منظور ہے، میرے ہاتھوں میں کیل مارو گے مجھے منظور ہے، سب کچھ مجھے منظور ہے، مگر اب میں میرے اللہ کو چھوڑنا مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ ایمان تھا میرے دوستو، جیسے کہ حضرت آسیہ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایمان ان کی دلوں کے اندر راسخ ہو گیا تھا، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت ان کی دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی۔ اللہ کی محبت کو دل میں بسانا بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ کوئی بھی کام کرو سب سے پہلے سوچو یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، یہ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرو، کثرت سے کلمہ پڑھو، کثرت سے کلمہ پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شیخ صاحب نے کئی فضائل ذکر کے اندر روایت بیان کی ہے کہ کلمہ پڑھتے رہو، رات دن کلمے کی تلقین کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی تمہارا ایمان صحیح سالم رہے گا، صحیح سلامت رہے گا، تمہارا ایمان تر و تازہ رہے گا، اور تمہارے ایمان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بشرطے کہ کلمہ زبان کے اوپر ہو، کلمے کا مقصد دل کے اندر ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی معرفت دل میں ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام بن جائے گا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا احسان تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا، یہ ایمان کے اوپر ہم جی رہے ہیں، اب ہمیں ایمان کے پیچھے محنت کر کے اسی ایمان کو دنیا سے بچا کر لے کر جانا ہے، وہی ایمان قبر کے اندر کام آئے گا میرے دوستو، یہی ایمان قبر کے اندر کام آئے گا۔ اس لیے قدم قدم پر ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کوئی بھی نعمت ہو، لاکھوں کروڑوں کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی میرے دوستو، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جو ایمان کی نعمت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت، اس کے پیچھے تم محنت کرو راستے کھلتے جائیں گے، اس کے پیچھے تم محنت کرو راستے کھلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات بھی سازگار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ رشتہ داری کو جوڑو، ایمان تمہارا تر و تازہ رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان رشتہ داری کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کا ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس کا ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، معاف کر دو، اس سے بدلہ نہ لو، اسی معافی کے صدقے میں اللہ رب العزت تمہارے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا فرمائیں گے، اور اسی تمہارے عمل کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو صحیح سلامت رکھیں گے اور تمہاری عمر میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تیسری بات، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انشاءاللہ تعالی تمہارے ایمان تر و تازہ رہے گا اور تمہاری عمر میں برکت نصیب کر فرمائیں گے۔ محترم دوستو، صلہ رحمی ہے اور ظالم کے ظلم سے نجات ہے،
معاف کر دو، برا سلوک ہے اچھا سلوک کر دو، اگر سامنے والا برا ہے ہم اس کو سمجھائیں، ہم اس کو منائیں۔ میرے دوستو یہی سب ایمان کو بڑھانے کی باتیں ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق تھے میرے دوستو، یہ نبی کی اخلاق تھے، اسی اخلاق کو لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی سنتیں اور اخلاق کو لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم کلمے کو کثرت سے پڑھے، اکثروا بالقول لا الہ الا اللہ، کلمے کو کثرت سے پڑھتے رہے، آپس میں محبتوں کو تقسیم کرے اور آپس میں ہم مل جل کر رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس ایمان کو لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں اسی ایمان کو لے کر ہم مرتے تک جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی ایمان کو سلامت رکھے، اللہ تعالی ہم تمام کی ایمان کے اندر تازگی پیدا فرمائے، اور جس ایمان کو لے کر دنیا میں آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی ایمان کو لے کر ہم آخرت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی ایمان کو قوی اور تازہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔ صلی اللہ